بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1847 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم آج اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کر دیے، لہم ان کے لیے، قرناء کچھ ہم نشین، فَزَيَّنُوا تو انہوں نے اچھا کر دکھایا، لہم ان کے لیے، ما وہ جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم اور وہ جو ان کے پیچھے ہے، وحق اور ثابت ہو گئی، علیہم القول ان پر بات، فی امم ان امتوں کے ساتھ جو قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جن اور انسانوں میں سے، انہم بلا شبہ وہ کانوں تھے، خاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ دو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تھے جو خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے۔ دوسری بات، ان ساتھیوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا۔ تیسری بات، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی۔ چوتھی بات، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے شیاطین اس دنیا میں آئے تاکہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا سکے اور انہیں جہنم کا مستحق بنا ڈالے، اور یہ شیطان ان برے راستوں کو اچھی طرح سنوار کر اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ گناہ اور برائی کا کام عمدہ اور اچھا لگے اور وہ اسے کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ شیاطین انسانوں کو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہیں کہ اسے تم دنیا میں کرو گے تو بھی تمہارا ہی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔ چنانچہ جو مسلمان ہیں وہ شیطان کے ان حربوں سے، ان کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے برخلاف منافقین و کفار ہیں کہ یہ لوگ ان شیاطین و جنات کی باتوں میں آ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور انہیں اپنا ساتھی بنائے رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔
کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایسے شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، چاہے وہ گمراہ کرنے والے شیطان یا انسان ہو یا پھر گمراہ ہونے والے، ہر دو پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا. اس طرح ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ بھی بات یقینی ہو گئی کہ یہ لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے کہ قیامت کے دن فائدہ اسے حاصل ہوگا جو ایمان لا کر جنت پہ جائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات پہ ہوں گے. سورہ حج آیت نمبر 56. وہاں انہیں ہر طرح کی نعمتیں آرائشیں ملیں گی اور وہاں ان کی ہر فرمائش پوری کی جائے گی. لیکن جو بے ایمان ہوں گے انہیں ذلت میں اور دردناک عذاب میں، جہنم کی سختی میں ڈالا جائے گا. چنانچہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، کہ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. سورہ حج آیت نمبر 57 کہ جو کہ ان کے لیے بڑا گھاٹا اور نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.